جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. میری دعا ہے کہ اللہ پاک جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب پہ اللہ پاک اپنے کرم نوازی کرے تو سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے. دوستوں بات آج بڑی خاص کریں گے، ایک بڑی دکھ والی بات بھی کریں گے. مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے، بہرحال آپ کو پتہ نہیں، آپ کا مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. ہر بندے کی کسی ایک چیز کے پاس کسی ایک چیز کے ساتھ بڑی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. بندہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے کسی بات سے، اس بات کا دکھ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو. دوستوں بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کسی کو مسکرا کے، کسی کو بندہ آپ کی طرف دیکھے، آپ اس کی طرف مسکراہٹ اس کو واپس کریں، مسکرا کے دیکھیں، وہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اگر اس کو صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، تو پھر اس کا الٹ کیا کہ کسی کی ہنسی، چہرے سے ہنسی مسکراہٹ چھین لینی. وہ اگر ہنسی مسکراہٹ دینی ہے کا صدقہ جاریہ ثواب ہے، اگر چھین لینی ہے تو اس کا کتنا الٹ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا اس کا بندے کو سزا مل سکتی ہے یا گناہ ہو سکتا ہے. بندہ سوچے تو بڑی بات ہوتی ہے، نہ سوچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اجر سزا جزا کے بغیر ہم نے نہیں بچنا. یہ بات موٹی سی ذہن میں رکھیں. حقوق اللہ جو ہیں، وہ اللہ بڑا کارساز ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. لیکن اس نے کلیئر واضح بتا دیا ہوا ہے ہمیں کہ جو حقوق العباد ہیں، وہ اس میں ان کی کوئی معافی نہیں. ان کی معافی وہی بندے دیں گے جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. جب آپ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم کے اندر پوری کی پوری قوم جب آتی ہے، ایک طرف بہت سارے انسان ہو جاتے ہیں اور ایک طرف ایک انسان ہو جاتا ہے. اگر آپ قومی طور پہ کسی کو نقصان پہنچائیں، قوم کو نقصان پہنچائیں، قوم کے چہروں سے ہنسی مسکراہٹ چھین لیں، تو ایک بندے کا اگر اتنا زیادہ گناہ ہو سکتا ہے ایک بندے کی مسکراہٹ چھیننے کا، تو پوری قوم کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا اس کا. کس کے لیے؟ چند ٹکوں اور چند سکوں کے لیے. جو بندہ جب مرے گا، فوت ہوئے گا کوئی بھی بندہ، تو وہ اپنے ساتھ لے جا بھی نہیں سکے گا ان سکوں کو. یہاں پہ کتے بلے کھائیں گے اس کا سارا وہ مال، اور حساب جزا سا وہ بھگتے گا. بات بڑی غور طلب ہے. میں نے اتنی ساری باتیں کی، کس وجہ سے کی ہیں؟ ہماری قومی کرکٹ ٹیم، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی تک بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتا کچھ لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کرکٹ کے لیے کہ اپنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں. ماں باپ بہن بھائی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے جب میچ لگا ہوتا ہے. میچ کی ہار اور جیت اس وقت ساری زندگی بنی ہوتی ہے. جب اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس بندے کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور جب پوری قوم دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ یار یا اللہ میچ جیت جائے، اگر کوئی بندہ منہ سے ویسے بھی بات نکال دے نا کئی دفعہ کہ نہیں یار ہم تو ہار جائیں گے، لگتا ہے ہم ہار جائیں گے، یہ کھیل صحیح نہیں رہے، کئی لوگوں کا دل چاہتا ہے اس کا سر پاڑ دیں. اتنے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اتنے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں. دوستو ایک ایسی خبر سنی ہے جس کا بہت ہی دکھ ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو بہت سارے دکھ ہوتے ہیں. سب سے پہلے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی قومی چیزیں دیکھتے ہیں، قومی ایئر لائن، قومی ریلوے، قومی کرکٹ ٹیم، قومی فلانا، قومی ہر چیز کا بیڑا کر دیا گیا ہوا ہے. اور اس قوم کا اسٹیٹ بینک آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ کن کو دے دیا ہوا ہے. وہ نام ہے صرف آئی ایم ایف کا، لیکن وہ آئی ایم ایف کے لبادے میں اس کا یونیفارم پہن کے جو لوگ ہیں، یہاں کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. بار بار ایک بات کو کرنا بھی عجیب و غریب لگتا ہے. بہرحال آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھتے ہیں سارے. جو مجھے ریگولر سن رہے ہیں ان کو تو بڑی زیادہ سمجھ لگتی ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف، جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے، پورے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے ہیں. دوستو یہ جو ہم ٹیم کی طرف سے جو کارکردگی ہمیں ملی ہے، جس کے اوپر ہم جذباتی ہو کے آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، جذباتی ہو کے رو بھی رہے ہیں، جذباتی ہو کے پریشان بھی ہیں. جو لوگ دوسری جو ٹیمیں ہمارے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی، ایسی ٹیمیں جن کو ہم نے خود تیار کیا، ان کے سامنے ہم اس طرح محسوس ہو رہے ہیں جیسے گلی محلے کے بچے ہیں.
جیسے گلی والے سے لوگ اکٹھے کر کے ہم لے کے آ گئے ہیں، یہ لیجیے ہماری ٹیم ایسے کھیلے. اس کی وجوہات کیا ہے یہ ذرا غور فرمائیے گا. اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ ایک تو ہماری کرکٹ کے اندر کرپشن بہت آ گئی ہے. کرکٹ میں چونکہ پیسہ بہت ہے، جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں کرپشن ہوگی. اوپر ہم چیئرمین سے شروع ہو جائیں. چیئرمین کیسے لگا تھا آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اپنے سیاسی مفادات، اپنے سیاسی مقاصد، اور جیسے ہوتا ہے نا کوٹا سسٹم، ہمارا کوٹا، یہ کوٹا ہمارا بنتا ہے، چیئرمین ہمارا ہوگا، اس طرح وہ چیئرمین آیا تھا. اور اس چیئرمین کی کارکردگی، اس کی سلیکشن جو ہماری ٹیم کی ہوئی، وہ سلیکٹر کہاں سے آیا تھا، سلیکٹر اور سلیکٹر کے رشتہ دار کیسے آئے، پھر پرچیاں کیسے آئیں، یہ اس طرح ہی ہے کہ 2 3 4 اگر ہم پلیئر صحیح 1 نمبر کے اکٹھے کریں، ان کو کہیں جا کے ہم میچ بھی کھیلیں اور ان کے کندھوں کے اوپر پرچی والی لاشیں بھی لوڈ کر دیں، وہ گراؤنڈ میں جا کے لاشوں کو بھی سنبھال لیں اور کھیلنے بھی، اور پھر ہم کہیں ان کو کارکردگی بھی دو. کیسے ممکن، آپ بتائیں ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی ٹیم کو، کسی ٹیم کو ایسے کر دیں، اس کا بیڑا اسی طرح بیٹھے گا جیسے ہماری ٹیم کا بیٹھ چکا ہوا ہے. کھانا اسی طرح خراب ہوگا جس طرح ہماری ٹیم کا ہو چکا ہوا ہے. اور مایوسی اس قوم کو اسی طرح ہوگی جیسے ہماری پوری قوم کو ہو رہی ہے. اس قوم میں جو ہوتا ہے نا، جو کہ جس کو کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں، اس کے جذبات اسی طرح مجروح ہوں گے جیسے ہمارے ہو رہے ہیں. مورال اسی طرح ڈاؤن ہوگا جیسے ہمارا ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہے. اس کے اندر ایک بندے کی داستان سناتا ہوں میں آپ کو. ایشیا کپ میں، ایشیا کپ آپ کو یاد ہوگا کب ہوا تھا. اس کے اندر ایشیا کپ کے اندر بڑی جو انگلی ہوتی ہے، بڑی میڈل والی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہمارے لیفٹ ہینڈ فاسٹ بولر شاہین افریدی صاحب، جو کہ ہمارے بڑا ہردل عزیز ہمارے لالا کا داماد ہے. لالے کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے دنیا میں، اتنا پیار دنیا پاکستان کرتی ہے، دنیا باقی دنیا بھی کرتی ہے، صرف پاکستان نہیں کرتا. انڈیا کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے، انڈیا بھی لالے سے پیار کرتا ہے. چلو انڈیا کے بندے نہیں کرتے، انڈیا کی عورتیں ساری کرتی ہیں. ویسے بات جو ہے نا اس کو الٹی سائڈ پہ نہیں لے کے جانا. بنگلہ دیش، دوسرے تیسرے جتنے بندے ہیں وہ سارے لوگ لالے سے پیار کرتے ہیں. لالے کا داماد، اس کی یہ انگلی ٹوٹ گئی تھی. اسے علاج کرانے کے لیے، ایکس رے وغیرہ کرانے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، پھر کسی ڈفرنٹ نام سے اپنا علاج کروایا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ فٹ نہیں ہو، آپ نہیں کھیل سکتے. یہ خبریں میں نے سنی ہے ساری، ان کے مطلب کہ ساری چیزیں میں نے کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اچھا ہوا کیا کہ وہ انفٹ تھا، وہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کھیلنے سے، وہ کھیلنے کے قابل نہیں تھا. وہ سلیکٹ بھی ہوا، وہ ادھر پہنچا بھی، ادھر میچ بھی اس نے کھیلے، اور جو حشر مارا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ افریدی، شاہین افریدی بیچارے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح کے کئی بیچارے ہوں گے، کیا کیا بیماریاں ساتھ لے کے گئے ہوں گے، اور کیا کیا مجبوریاں ساتھ لے کے گئے ہوں گے. وجہ کیا کہ ہم ورلڈ کپ میں شامل ہو جائیں، کپ شپ میں ہمارا حصہ پڑ جائے، ہمارا نام آ جائے. ہمیں جو یہ ورلڈ کپ کھیلنے سے اگر ہم جیتیں گے تو ہمیں جو پیسے ملنے ہیں، گفٹ ملنے ہیں، وہ ہمیں مل جائیں. قوم جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، اور جو ہمارے وہ تماشائی ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اتنی طرح لڑیاں لیتے ہیں، وہ جائیں بھاڑ میں. کسی کے ٹی وی ٹوٹتے ہیں، جائیں بھاڑ میں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر کرکٹ دیکھتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، جائے بھاڑ میں. قومی فریضہ جائے بھاڑ میں، ہر چیز جائے بھاڑ میں. ہمیں یہ ملنا چاہیے. اتنے سیلفش اور اتنے وہ کیا کہتے ہیں، ہم نیچے گر چکے میں، تباہی ہماری مچ گئی ہوئی ہے، ہمارے اخلاقیات کی تباہی ہو چکی ہوئی ہے. دوستوں جب میں نے یہ خبر وغیرہ ساری کلیکٹ کی، سارا کچھ دیکھا، میرا خیال میں جتنا مجھے دکھ ہوا تھا شاید آپ کو بھی اتنا ہی ہوا ہوگا. ٹیم کے اندر کیا کچھ سلیکٹ ہو کے گیا ہے، کیا کیا بیماریاں گئی ہیں، کیا کچھ گیا ہے، اور کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر غور کیجیے گا. تو کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی، مجھ سے اس سے زیادہ برداشت بھی نہیں ہو رہا کہنا. آپ کے پاس سننا بھی میرے خیال میں برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، میرے لیے کہنا برداشت نہیں ہو رہا. میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. دعاؤں کے ساتھ ساتھ تعامل بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور میری غلطیوں کی نشاندہی بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.